سجدگاہ درد مندانے جہاں ہے کربلا، عشق کی منزل گہے تسلیم جاں ہے کربلا، غازیے خون شہیداں سے جمع ہے کربلا، جاویدانی ہے محبت جاویداں ہے کربلا، شمع غم مٹتی نہیں سوز دروں مٹتا نہیں، خون سے جو نقش بنتا ہے وہ یوں مٹتا نہیں، عشق میرے کارواں ہے رہ گزر ہے کربلا، بلکہ خود اہل محبت کا سفر ہے کربلا، رہنمائے منزل فکر و نظر ہے کربلا، زندہ و پائندہ و تابندہ تر ہے کربلا، ہے جہان پیر ہر لمحہ جواں اس کے لیے، عشق لایا ہے حیات جاویداں اس کے لیے، کربلا شیرازہ بندے نوع انسانی ہے تو، اس جہان مادی میں نظم روحانی ہے تو، وہم کی شب میں یقین کی صبح نورانی ہے تو، ناز ہے جس پر مشیت کو وہ قربانی ہے تو، تیری عظمت سے کہاں نوع بشر آگاہ ہے، جس پہ قرباں ہے دو عالم تو وہ قربا گاہ ہے، فتح حق کی دلنشیں تصویر ہے کرب و بلا، معنی ایثار کی تفسیر ہے کرب و بلا، طالبان درد کی تقدیر ہے کرب و بلا، ہم کہاں جائیں کہ دامن گیر ہے کرب و بلا، دہر میں ایک مرکز عرفاں کے متوالے ہیں ہم کہیں کے بھی ہوں لیکن کربلا والے ہیں ہم، جو حسین پر گزری وہ جفا نہ بھولیں گے، بھول جائیں گے سب کو کربلا نہ بھولیں گے۔ نور سے ہے لکھا ہوا تیرا نصیب کربلا، بکھرے پڑے ہیں جا بجا لالوں کو ہر زمین پر۔ 19 پشتوں سے امام حسین اور سید حسین شرف الدین کا ایک رشتہ، حسین کی عزاداری اور امروہہ کی رواداری اور امروہہ کی تعزیہ داری، یہ جسم و روح کا ان کا تعلق ہے۔ ہم وہ عاشق ہیں بافضال خدا وند احد، جن کو حاصل ہے جہاد عشق میں غیبی مدد، اہل امروہہ مبارک ہے یہ تائید صمد، یعنی امروہہ ہے اپنا کربلا کا ہم عدد، بس اسی نسبت سے دنیا میں قوی رہتے ہیں ہم کہیں بھی ہوں مگر امروہوی رہتے ہیں ہم۔ محرم کا چاند نظر آتے ہی لوگ اس طرح سوگ نشین ہوتے تھے کہ جس طرح واقعہ ان کے گھر میں کوئی موت واقع ہو گئی۔ آج امروہے میں ہے ماہ عزا کا اہتمام، وہ عزا خانے وہ پاکیزہ مجالس صبح و شام، وہ علم اللہ اکبر ان کا حسن انتظام، اہل امروہہ کو تھا 10 روز تک بس ایک کام، کربلا کی یاد میں اشکوں سے مود ہوتے رہے، یا علم کے ساتھ دن بھر گشت یا روتے رہے۔ یہ دوران ایام محرم امروہہ کا ماحول، جہاں محرم کا چاند دیکھتے ہی بدل جاتا ہے، جہاں امام باڑے کے اوپر کالے جھنڈے لہرانے لگتے ہیں، وہیں ہندو حضرات بھی اس بات کا پورا احترام کرتے ہیں۔ میں ایک سنی ہوں، مگر 10 محرم کو میرے اپنے مکان پر ایک بہت بڑا جلسہ شہادت شہیدان کربلا کے سلسلے میں منعقد ہوتا ہے۔ اور کو وہ شہادت نصیب ہوئی جس پر دنیا ہمیشہ فخر کرے گی۔ جلوس تو تقریباً 300 ساڑھے 300 سال پرانا ہے۔ محرم کے ایام میں 3 محرم کو پہلا جلوس حیضہ برآمد ہوتا ہے، تو اس دن ایک خاص مرثیہ
وہ مرثیہ ہوتا ہے کہ جب امام حسین اپنے نانا کے روضے کو آخری سلام کر کے مدینے سے چلے ہیں۔ جب بہرے سفر سید اعلیٰ جھکائے ہوئے وادی رائے بلا پھر بزرگوں کے وطن کی یاد تڑپانے لگی، پھر ہماری چشم حسرت اشک برسانے لگی، بس کہ اے احساس ماضی روح گھبرانے لگی، 8ویں تاریخ امروہے کی یاد آنے لگی۔ آج عشرت کے مناظر بیش و کم یاد آ گئے، دھوم تھی دنیا میں جن کی وہ علم یاد آ گئے۔ اردو ادب کے حوالے سے اگر دیکھیں تو مرثیہ وہ واحد صنف ہے کہ جس نے جو ہندوستان میں ہی یہ صنف پیدا ہوئی تو شمالی ہندوستان میں اسماعیل امروہوی سے شروع ہوتی ہے، تو امروہہ کی سرزمین کو یہ عزت بھی حاصل ہے کہ حسین کے مرثیوں کا رشتہ امروہہ سے بہت گہرا ہے۔ جب کہ چلے بادے دوپہر کو 1869 کا زمانہ یا 65 سے 69 کے زمانے میں جب دبیر آئے ہیں جن کو بہت ہی دقیق الفاظ کا شاعر کہا جاتا تھا، وہ سہل شاعری ان کی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس وقت یہاں کی خواتین نے یہ ایک روایت ہے کہ یہاں ان سے فرمائش کی تھی کہ آپ ایک مرثیہ عورتوں کی زبان میں، کہ کیونکہ فارسی میں تمام مرثیے پڑھے جا رہے تھے تو ہم عورتوں کو عزاداری کے لیے ایک ایسا مرثیہ دیجئے کہ جو ہماری ممتا سے بھی جڑا ہوا ہو۔ چنانچہ انہوں نے یہاں ایک مرثیہ آ کے کہا تھا، ماں سے اصغر ودا ہوتے، ماں سے اصغر ودا ہوتے ہیں۔ لیکن امروہہ میں باقاعدہ سوزخانی کے دبستان تیار ہوئے۔ ایک دبستان محلہ بگلوں کا ہوا جو محلہ ارزانی پوتا اور یہاں اسے بگلا کہا جاتا ہے۔ وہاں کے خاص مرثیے مرزا دبیر کے خاص طور سے انہوں نے رکھے۔ اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، دیکھو کہ صاحب شبیر اسی طرح سے گزری ایک اسکول دبستان بنا سوزخانی کا، اور وہاں مہاجر حسین صاحب وغیرہ نے ایک خاص سوز انہوں نے رکھا، ایک دبستان وہ بنا۔ فوج آدم تلا تم ہے کہ شیر آتا ہے، نام عباس ہے جس کا وہ دل ایک دبستان محلہ دربار کلا میں رکھا گیا۔ ایک
ایک مرثیہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو تخت پر ہے، جو سوز میں گروپ میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک مرثیہ وہ ہے کہ جو منبر پر پڑھا جاتا ہے، تحت اللفظ خوانی ہوتی ہے۔ کتنا جو اٹھا تھا وہ دبا کر چھوڑا، بھڑکا تھا جو شعلہ وہ بجھا کر چھوڑا، شبیر نے گھر اپنا لٹایا لیکن اسلام کو اسلام بنا کر چھوڑا۔ ایک حضرت عباس، ایک ابو طالب، مثال اپنی یہ دونوں چچا نہیں رکھتے۔ وعدہ تھا کہ پانی اسے میں لاؤں گا مولا، ارے بن آپ کے گھر میں نہ کبھی جاؤں گا مولا۔ ایک مرثیہ وہ ہے کہ جو ماتم کے دوران، یہاں ماتم اسے جھولے کا ماتم کہتے ہیں، اور اور یہ بھی ایک امتیاز ہے امروہہ کا کہ یہاں مرثیے پر زنجیر کا ماتم ہوتا ہے، وہ بہت مشہور مرثیہ ہے۔ آج امروہے کی فرقت ہے نہایت ہم پہ شاق، آج تو ایک اور منظر کا ہے دل کو اشتیاق، گونجتی ہے یہ صدا پہ ہم بسد درد فراق۔ جب چلے یثرب سے صبت مصطفیٰ سوئے جلوس کی ترتیب وہی ہے کہ آگے اونٹ، اس کے پیچھے آرائش۔ یہ آرائش کے طرف جو ہے ہر جگہ مختلف اعضا خانوں میں مختلف شکلوں میں ہے، اور اس میں مثلاً کٹرا 7 تاریخ کے جلوس کے جتنے آرائش ہے، وہ آرائش اس میں ہریالی کا استعمال زیادہ کیا تھا، ہرے پیڑ وغیرہ کا استعمال لگائے جاتے ہیں اس میں۔ ایران میں یہ قاعدہ تھا کہ جب وہاں کے شاہ کا جلوس نکلتا تھا تو اس کے آگے ایک چوکی ہوتی تھی بڑی، جس کو ہمارے ہاں روشن چوکی کہا جاتا ہے، اس میں یہ نوبت بجائی جاتی تھی۔ یہ جلوس میں بھی یہ نوبت بجائی جاتی ہے، یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ شاہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ بڑی خوبصورت چیز ہے، اور وہ صرف وقت بتانے کے لیے ہر جگہ بجائی جاتی تھی۔ یہ نوے اور اس کے دیگر اور بھی بہت سارے نوے ہیں جو مختلف لوگ مختلف سروں میں بجاتے ہیں اس کو۔
سکینہ بتا بابا میرے کیا ہوئے، گھوڑے میں تجھ پر فدا بابا میرے کیا ہوئے۔ آرائش کے پیچھے جو دورہ کہلاتا ہے، دورے میں بھی آگے باجا ہوتا ہے۔ جب یہ جلوس نکلنے شروع ہوئے تو شروع میں یہ باجا شیخ بجایا کرتے تھے، اور وہ شیخ مستقل ان کے وراثت میں چلا آ رہا تھا، لیکن ایک بار وہ ناراض ہو گئے، اور جب وہ ناراض ہو گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بجائیں گے۔ اس سلسلے میں بہت پریشانی آئی۔ بقرعید کا مہینہ آ گیا، ذی الحجہ کا، اور محرم بہت قریب تھا، تو مولانا نسیم حسن صاحب محلہ گزری کے یہاں ایک میٹنگ ہوئی سادات کی، اور اس میں یہ پریشانی ظاہر کی گئی کہ اب کے شیخ باجا نہیں بجائیں گے۔ تو اس وقت یہ طے پایا کہ یہ سادات ہی بجائے گی۔ اب سوال یہ اٹھا کہ سادات میں کون بجائے گا؟ تو قاضی زادوں میں استاد علی اصغر صاحب تھے جو میوزک کے بہت ماہر تھے، سارے ساز ان سے بجانے آتے تھے۔ ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کیا بجا سکتے ہیں اس میں؟ تو کہا کہ میں تاشا بجا سکتا ہوں، تاشا میں بجاؤں گا، باقی انتظام آپ کیجئے۔ بات سامنے آئی، جو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھئی یاسر حسین محلہ گزری کہ وہ بچوں کے علموں میں وہ ڈھول بجایا کرتے تھے، تو ان کو بلایا جائے۔ وہ بھی پہنچ گئے، محلے کی بات تھی۔ اور اس کے بعد یہ طے پایا کہ ان کو بچوں کو ٹریننگ دی جائے۔ اس وقت جو نوجوان تھے ان کی ٹولیاں بنائی گئیں اور ان کو ٹریننگ دینی شروع کی، اور وہ ٹریننگ بھی گزری میں ہوتی تھی، اور اس وقت کلمہ اور ماتم یہ دو چیزیں سیکھی گئیں۔ محرم کی 2 تاریخ ہو گئی، سب ٹریننگ دے دی گئی تھی۔ اب وہ سارے شیخ تماشا دیکھ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، سادات آج ہماری باتوں کو مان لے گی اور جھک کے آ جائے گی۔ لیکن جس وقت مرثیہ ہوا، مرثیے کے بعد جب چلنے کا وقت ہوا تو استاد علی اصغر صاحب نے پہلا ڈنکا مارا۔ جیسے ہی پہلا ڈنکا تاشے پر پڑا، 3 طرف سے باجا بجتا ہوا آ گیا۔ اب تو شیخوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور بہت پچھتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ یہ طے پایا علموں کے آگے باجا ہوتا ہے، حسینی باجا ہوتا ہے، اس کو ہم خود بجائیں گے۔ یہ طے ہوا کہ جو آرائش کے آگے باجا ہوتا ہے وہ ان شیخوں کو دے دیا جائے۔ اس کے پیچھے علم، تخت اور دلجنا کے پیچھے نوا ہوتا۔ شہید کربلا حسین، حسین حسین حسین، راکب دوش مصطفیٰ حسین، گوہر تاج حالتا حسین۔ تو جب عزاخانے سے چلے گا تو وہاں پر فضائل پڑھے جائیں گے، اور جب عزاخانہ دوسرا قریب ہوگا تو وہاں مسائل پڑھے جائیں گے۔ تو یہ ترتیب کے ساتھ چلتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی مصرع کہیں بھی پڑھ جائے۔ اب راکب دوش مصطفیٰ حسین، نور دو چشم مرتضیٰ حسین، راحت جان فاطمہ حسین، رئیس کربلا حسین، اور جہاں اپنی ہے وہاں مصائب کے شہید کربلا حسین، کشتہ خنجر۔ کمنٹھے کا علم جو تلواروں کا علم کہلاتا ہے، عام طور پہ بچے وہ کہتے ہیں تلواروں کا علم، کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ اس کی کیا صورت ہے؟ یہ نیزہ ہے جو اوپر جا کے اس کی بوری ختم ہوتی ہے۔ یہ کمنٹھا ہے جو اصل میں آن ہے وہ کھینچنے کے لیے، اس میں 2 تیر لگے ہوئے ہیں، ٹھیک؟ یہ تو پورا جو ہے زیادہ سے زیادہ اس میں کبھی کبھی مشکیزہ اور لگا دیتے تھے، یا وہ ہوتا تھا۔ لوگ حیرت سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ ہے کیا؟ تو لوگ بتاتے تھے کہ دیکھیے اس زمانے میں یہ ہتھیار استعمال ہوتے تھے۔ شروع میں جو ٹائم ٹیبل سامنے آیا وہ ٹائم ٹیبل گھنٹوں کے لحاظ سے تھا کہ اس ٹائم پر جلوس فلاں محلے میں ہوگا، اس کے بعد اس ٹائم پر فلاں میں ہوگا، یعنی صبح 9 بجے سے لے کر اور شام کو 6:30 بجے تک کا ٹائم تھا، وہ گھنٹوں کے حساب سے تقسیم کیا گیا۔ لیکن جیسے جیسے معاملات بڑھتے رہے ویسے ویسے اس کو اور منظم کیا گیا اور منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کو لایا گیا۔ یعنی یہاں سے بیٹھ کے اندازہ کیا جا سکتا تھا، میں کرتا تھا کہ علم اس وقت وہاں ہوں گے، اور میں نے لوگوں سے پوچھا تو ان کا ہاں بالکل یہاں سے گزر رہے تھے جس وقت۔ تنظیم میں یہ ہوتا ہے علم کس وقت روانہ ہوا، کس وقت پہنچے، یعنی ایک عزاخانے سے دوسرے عزاخانے پہنچنے میں کتنا وقت لگا، کتنا سفر کا ٹائم لکھا اور وہاں کا قیام کا ٹائم لکھا، یہ ہم کرتے تھے۔
सैयद मोहम्मद मुश्तबा साहब जो सेक्रेटरी रहे अंजुमन के, उनको इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको मुनज़्ज़म करने में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त की। बजरिया में ऊपर कहीं खड़े हुए थे, कलेक्टर देख रहा था। उसने कलेक्टर ने उनसे कहा, भाई साहब से, मेरे कैसर नकवी साहब हुसैन अहमद, उनसे कहा कि भाई मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई है, पूरी सर्विस गुजर गई, अल्लाह साहब आपके यहाँ का जो निज़ाम है वो तो हैरत में डाले हुए है। सहर और अफ्तार का टाइम मुकर्रर है, उसी निज़ाम के साथ उन्हीं इमाम बारगाहों में उसका मोहल्लों में पहुँचना और उसकी वहाँ से उसी टाइम पर रुखसती, ये काबिल तारीफ़ है और काबिल दीद है, ये नमूना है एक हमारे लिए। ये अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी तो गालिबन 49-50 में बनी होगी, जिस वक्त ये सूरत पैदा हुई कि भाई अब तो वक्त की पाबंदी कभी बहुत ज़रूरी है वगैरह वगैरह, जब हुई तब बनी है। तो पहले ज़रूरत भी नहीं थी ईमानदारी की। पहले तो ये जुलूस अज़ा जो थे वो तमाम मुतवल्लियान के ज़ेरे तमाम होते थे। सिपाही हैदरी आई, पहले सिपाही हैदरी आई, उनके यहाँ अलग ट्रूप लीडर वगैरह होते थे। बगलों में के सैयद मोहम्मद रज़ानी वो रहे, मिसाल के तौर से यासिर हुसैन साहब, और गुजरी मजापूतों में से हुसैन मोहम्मद, ऐन मोहम्मद, नूरुल हसन। 1947 से पहले जो जुलूस अज़ा बरामद होते थे, वो जुलूस अज़ा जो थे वो जिन मोहल्ले जात से बरामद होते थे वही मोहल्ले के अफराद जो थे वो उनका इंतज़ाम करते थे। लेकिन फिर ये सोचा गया कि अब हालात जो हैं वो कुछ तब्दील है, तो इन जुलूसों को सेंट्रलाइज़ किया जाए, लिहाजा ये अंजुमन की तश्कील हुई। तहफ़्फ़ुज़-ए-ज़ारी हमारी शहरा गए, जो दानिशवरान कौम थे उनमें पेश रईस अमरोवी जॉन एलिया के वालिद, इन्होंने अंजुमन तहफ़्फ़ुज़-ए-ज़ारी का क़याम किया, उसे दस्तूर बनाया, रजिस्टर कराया, जिसमें अंजुमन के पहले सदर जो थे वो मसूद हसन साहब वकील मोहल्ला सद्दो हुए, और उसमें जो जनरल सेक्रेटरी थे उनके वो अल्लामा शफीक हसन साहब। जब ये जुलूस 47 के बाद 48 में जब जुलूस बरामद हुआ तो कौम के सदर तक हाजी साहब हुआ करते थे। इसके एक और सब कमेटी बनाई गई और उसको रज़ाकाराना हुसैनी कहा गया। तो वो ये तंजीम जो है रज़ाकारों की तंजीम अंजुमन तहफ़्फ़ुज़-ए-ज़ारी के दस्तूर के तहत बनाई गई। गश्त है जुलूस की, उसमें अंजुमन रज़ाकाराना हुसैनी जो है वो ताउन करेगी। अंजुमन तहफ़्फ़ुज़-ए-ज़ारी की मजलिस आमला का सीनियर रुकन उस ज़माने में वजाहत हुसैन साहब हुआ करते थे, मोहल्ला नौगैया, और बहुत अच्छे मुंतज़िम थे। वो उसके पहले हमारे कायद बने और उन्होंने ही इसे ऑर्गेनाइज़ किया। तंजीम जो है बिल्कुल मिलिट्री टाइप तंजीम है, और इसके जो रज़ाकारान हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम बेसिकली कर दिया जाता है कि एक रज़ाकारान जो हैं वो सुबह को 9 से 2 बजे तक, और उसके बाद दूसरी जो टीम है बाद 2 बजे से वापसी तक जुलूस को पहुंचाती है। हर एक ट्रूप लीडर ये चाहता है कि उसके ट्रूप में जुलूस लेट ना हो और टाइम से वो हैंड ओवर दूसरे ट्रूप लीडरों को कर दे। तकरीबन हर रज़ाकार बहुत मेहनत और मशक्क़त से काम करता था, जो कोई शक नहीं, पसीने छूटते थे, गर्मी का मौसम, मगर अपने काम लगे पड़े हैं, होश नहीं होता था। तो उनको उस रूट के जो तार हैं, पोल्स हैं, पुलियाँ हैं वगैरह वगैरह, तो वो सब उनको पता रहते हैं कि कहाँ पर गली पतली है, कहाँ छोटी है, कहाँ क्या अड़चन है। ये बताया जाता था कि देखो इस मकाम पर खड़े होकर के बात को इस एंगल से उठाओ और तारों को उसके अंदर डंके के कैंची में दो, ऊपर को उठा दो और ये खड़ा रहो जब तक जुलूस निकल ना जाए। यानी जुलूस का मतलब वो जो है आराइश वो निकल ना जाए, मोटर आराइश, वो तारों को बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। हमने देखा कि रज़ाकारान के पैर छिल गए, कुछ चोट लग गई, कुछ परेशानी हुई, तो एक बैग में कुछ दवाइयाँ मैं और मेरे साथी डॉक्टर बदरुद्दीन साहब वो हम साथ में लेके चला करते थे। उस वक्त कोई एम्बुलेंस नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक बैग था छोटा सा उसमें, और अक्सर लोगों को हम उसमें ट्रीटमेंट किया करते थे। अब जब लोगों ने देखा कि ये सिलसिला ये है तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। फिर ये तय किया गया कि एक अंजुमन की एम्बुलेंस हो, और अल्लाह का शुक्र है वो अंजुमन ने एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया और वो काफ़ी अरसे तक वो एम्बुलेंस चलती रही। दौरान मुहर्रम, दौरान जुलूस हम उसको जुलूस में शामिल करते थे। दानिशमंदान अमरोहा
اس میں 9 محرم کا ایک امتیازی جلوس جو قدیم زمانے سے نکلتا چلا آ رہا ہے، بالکل اسی شان و شوکت کے ساتھ جو 3 سے 8 تک کا جلوس ہے، بس یہ صرف دانشمندان کے تمام اذاخانوں میں زنانے و مردانے اور جو گشت ہوتی ہے اس جلوس کی، روزانہ کے جلوس کی، اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک خاص مرثیہ سواری کے عنوان سے یہ نوحہ پہنچا تھا گھوڑے کے آگے آگے بشیر، مدینہ لٹ گیا جنگل میں مر گئے شبیر۔ influence of Indian culture upon عزاداری، ایران کا بھی کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ کلچر جو ہے وہ صرف انڈین کلچر ہے جس کا مظاہرہ ہم 9 تاریخ کو کرتے ہیں، اور اس میں ہندو حضرات کی شمولیت کا بھی بے پناہ دخل ہے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں گے نشان آتے ہیں تو پھول بیچنے والوں کی دکان پہ جھکائے جاتے ہیں، وہ ان کو پھول پہناتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہندوستان ہی میں ہو سکتا ہے، یہ کہیں اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے اہل ہنود نے جو کام کیا، اور خاص طور سے جب میں 9 محرم کا ذکر کر رہا تھا کہ 9 محرم کو جب جوڑیاں برآمد ہوتی ہیں تو محلہ بڑے دربار سے اس کی گشت ہوتی ہے، محلہ بڑے بازار ہوتے ہوئے، اور پورا بڑا بازار منڈی چوک پورا ہمارا ہندوؤں کا محلہ ہے۔ جو محرم کے جلوس میں پھول ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرف سے ہی آتے ہیں، یہ بھی ایک برسوں برس سے ایک پرمپرا رہی ہے، وہ بھی کسی بنا بھید بھاؤ کے، جس کو میں ہندی میں کہوں تو شردھا سمن ہے، وہ مالی کمیونٹی کی طرف سے۔ محرم آج تھا ہے ہماری شام کی 10 تاریخ کو ہم چالو کرتے ہیں دلدل کی، اور دلدل کو روزانہ ہی مطلب یہ مالا پہناتے ہیں، 9 تاریخ کو ہم مالا پہناتے ہیں مطلب ہر جوڑی کو۔ تو کہیں چائے کا کہیں پانی کا اس قسم کا اہتمام بھی ہندو حضرات کی طرف سے عام طور سے دیکھا جا سکتا ہے، جو ہماری گنگا جمنی سبھیتا سنسکرتی کا جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ 9ویں والے دن وہ نکلتی ہیں جو جوڑیاں ہوتی ہیں، تو ہم سب جتنے بھی یہاں پہ بیاپاری لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے پریوار کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ پشپ ارپت کرتے ہیں، پشپ چڑھاتے ہیں، اپنی جو من کی مرادیں ہوتی ہیں اس کو بھی مانگنے کا بہت پریاس کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ اور جو یہ ہم آج سے نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے پوروج کال سے وہ لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو انہی کی ہمیں شکشا ملی ہوئی ہے، انہی کے آدھار پہ انہی کی ایک پرمپرا چل رہی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ سکھ حضرات اور وہ جب ہمارا جلوس گزرتا ہے تو دکانوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی تعظیم میں۔ بڑے بازار سے اور جٹ بازار کے موڑ پر تو وہاں گنگا ناتھ جی کا ایک مندر ہے جو بہت زبردست مندر ہے۔ یہاں گنگا ناتھ جی دوست علی صاحب کے عہد میں تھے اور وہ یہاں کے بہت بڑے پجاری تھے۔ عزاداری سے ان کی خاص ایک رغبت تھی۔ پہلے اس مندر کا چڑھاوا جو اس دن کا ہوتا تھا وہ تبرک بن کے وہ ان جوڑیوں کے ساتھ دوست علی ہاؤس کے امام باڑے میں جاتا تھا۔ یہ ایک پرانا بہت پرانا اتہاس رہا ہے بابا گنگا ناتھ جی کا۔ جس سمے بابا گنگا ناتھ جی یہاں تھے، امروہہ میں امروہہ کی سرزمین پہ تھے، تو انہوں نے اس کو پورا ان کی جو وہاں کی جو جگہ ہے وہ ایک سمے میں انہوں نے اس مندر کے لیے دی تھی، اور وہ بابا گنگا ناتھ جی کی وجہ سے انہوں نے دی تھی، اور ان کے اس میں ہی چادر پوشی ہوتی ہے۔ جب اہل سنت آزاد کے علاقوں سے وہ گزرتا ہے، خاص طریقے سے 7 محرم الحرام کو یعنی چادر پوشی دلدل پر کرنا، یہ اہل سنت بھی اس فرض کو ادائیگی کرتے ہیں اور اس کو اپنا ایک خاص فریضہ مانتے ہیں۔ تقریباً 40 سال سے زیادہ ہو جائیں گے جو نظر مولا یہ چل رہی ہے۔ 7 تاریخ کو جلوس ادا کے بعد اس کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ خاص کر جب محرم کا جلوس ہمارے محلہ کالے کنویں کے پاس سے نوبت خانے میں سے نکلا کرتا تھا تو ہم سب بچے جو ہے وہ اس کو روز دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو یہ جو کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے اور اتنا بھائی چارہ ہے آپس میں، جو گنگا جمنی تہذیب کا ایک مثال ہے امروہہ کا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ 8 ربیع الاول اور بھرت ملن کا پروگرام ایک ہی دن تھا۔ اب ہم سے بات ہوئی لالا وید پرکاش مرحوم سے۔ پرکاش نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ خوشی کا پروگرام ہے، آپ کا غمی کا پروگرام ہے، لہذا ہم اپنی سجاوٹ کو ہٹا لیں گے۔ جب آپ یہاں سے یہ اپنا ماتم کر کے اور علم اتار کر چلے جائیں گے تو ہم اپنی سجاوٹ دوبارہ کرا دیں گے۔ 1 سال علم نہیں اٹھے، جس کا اثر اتنا پڑا
یہ بالکل سوگ رہا پورے 1 سال. احتجاج میں ہم نے کوئی شادی نہیں کی، فنکشن نہیں کیے، سب اپنے گھروں پر رہے، سیاہ لباس پہنے رہے، وہیں سے جلوس نہیں نکالا کوئی. لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ صرف نیشنل لیول نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی پڑے. یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ گورنمنٹ آف انڈیا یہ گارنٹی دے کہ عزاداری ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور عزاداری کا تحفظ کیا جائے گا. معاہدہ ہوا ایڈمنسٹریشن اور اس کے درمیان میں 6 تاریخ کو اس کی ٹیلی گرام سے اطلاع آئی اور یہ 11:30 بجے کا وقت تھا. قلم اٹھائے گئے اور مغرب تک پہنچا دیے گئے. حضرت امام حسین کو جن کی لائف کسی بھی فرقے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے، کسی بھی ریلیجن کی، ان کی تو شہادت ایسی ہے جو ہمیشہ ہر ایک ریلیجن کے آدمی کو یاد کرنا چاہیے. میں نے کہا نا کہ گھٹی میں پلایا جاتا ہے. یعنی میں نے اپنی ماں سے لوری تجھے دوں ہاں میرے اصغر سنا ہے. اس وقت جس وقت میرے کان جو تھے وہ صرف ان کی آواز کے آشنا تھے، اور اگر ہم اس کے اوپر پوری طرح ذہنی اور روحانی طور پر ہم اس کے صحیح معنوں کو سمجھ لیں تو غالباً ہم سے بہتر قوم کوئی نہیں ہوگی. لیکن اب جیسے امام حسین سے ہم جڑ جاتے ہیں تو ہماری پہچان ہو جاتی ہے. ساری پہچان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں. مجھے امروہہ آتے ہوئے تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں. امروہہ کی عزاداری کی میں نے ایک خاص بات دیکھی ہے کہ میں نے ان پورے 20 سالوں میں ابھی تک کوئی بدلاؤ نہیں دیکھا. جو چیز جیسی چلتی آ رہی ہے، اور سیم موسم کے اوپر بھی جتنا زیادہ موسم میں نے خراب دیکھا ہے اتنا ہی زیادہ میں نے وہاں مجمع اور لوگوں کو سڑکوں پہ جلوس میں شامل ہوتے ہوئے دیکھا. ایسا ہوا ہے کہ جو بارش ہونے والی ہے یا بارش شروع ہو گئی اور آپ اتفاق سے جلوس میں سے کھانا کھانے کے لیے اپنے گھر آئے ہیں اور بارش شروع ہو گئی تو آپ نے کھانا چھوڑ کے آپ جلوس میں بھاگے ہیں. جس انداز میں اسے رکھا گیا، ننگے پیر ننگے سر، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کپڑوں سے تو خیر زیادہ تر اس زمانے میں کافی لوگ سیاہ پہنتے تھے، لیکن ویسے بھی کپڑوں سے تو ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں. اس سے احساس ہوتا تھا لوگوں کو اچھا یہ غم کا جلوس ہے. دوسرے دیشوں سے بھی لوگ آتے ہیں اور لوگوں کی وجہ سے تھوڑا بیاپار بھی بڑھتا ہے. عزاداری کے تمام جو جلوس آئے اور مجالس، اس کا تجزیہ اقتصادی طور پہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اہل امروہہ کو بلکہ پورے ضلع کو 20 سے 25 کروڑ روپے کا اضافی کاروبار ملتا ہے. یہاں کی عزاداری کی یہی انفرادیت ہے کہ جگہ جگہ سنی حضرات اکٹھے ہوتے ہیں اور ان جلوس کا استقبال کرتے ہیں. امام حسین کی شہادت نے جو پیغام دیا ہے، ظالم کی بات کو نہ سن کر حق بات کے اوپر عمل کرنا. شہید کربلا اس عزاداری کا مقصد جو ہے وہ جس انداز سے اپنایا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے اس کو فراموش نہ کیا جائے. اے بزرگوں کی ریاضت کے چمن تجھ کو سلام، اے عزاداران شہ کی انجمن تجھ کو سلام، ماہیے ناز بزرگان کہن تجھ کو سلام، خاک امروہہ بزرگوں کے وطن تجھ کو سلام. تو ہے جس کا ہم عدد اس کربلا پر ہم نثار، خاک امروہہ تیرے ماہ عزا پر ہم نثار. شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے. شبیر کا وہ بیٹا مرنے کو جا رہا ہے، سغرا وطن میں جس کا صحرا سجا رہی ہے. اپنی پھوپھی سے رن کی رخصت وہ مانگتا ہے، سغرا وطن میں جس کا
صحرا سجا رہی ہے، مٹنے کو ہے جہاں سے تصویر مصطفیٰ کی، قابو میں اب نہیں ہے خالہ شہ